کہتے ہیں کہ کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے مکین چنتے ہیں۔ وہاں رہنے والے نہیں جاتے بلکہ وہ جگہ انہیں بلاتی ہے، اور جب کوئی اس پکار کو سن لے تو پھر واپسی ممکن نہیں رہتی۔ یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے علاقے کی ہے، جہاں گلیاں اتنی تنگ ہیں کہ دو آدمی مشکل سے ایک ساتھ چل سکیں۔ انہی گلیوں میں ایک مکان ہے جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ دیواروں سے چونا اکھڑ چکا تھا، دروازے پر زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا، اور کھڑکیاں اندر جھانکتی آنکھوں جیسی لگتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر رات کے وقت کبھی کبھی کھڑکیاں خود بخود بند ہوتی ہیں اور روشن دان سے مدھم روشنی جھلکتی ہے۔ شاہد، نادیہ اور ان کے دو بچے احمد اور ہنا ایک عام خاندان تھے۔ شاہد لاہور کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ جب کرائے کا بوجھ بڑھا تو اسے وہ پرانا مکان سستا لگا۔ مالک مکان نے فون پر کہا، بس آ کر دیکھ لیں، جگہ بڑی ہے، قیمت آدھی۔ یہی جملہ شاہد کو اپنی قسمت کا موقع لگا۔ جب وہ لوگ پہلی بار گھر دیکھنے آئے تو سورج ڈھل رہا تھا، سائے لمبے ہو رہے تھے، اور دروازہ کھولتے ہی بوسیدہ لکڑی چرچرا اٹھی۔ نادیہ نے بے اختیار پیچھے قدم رکھا۔ اندر کی فضا میں عجیب بوسیدہ ٹھنڈک تھی۔ بچوں نے تجسس سے چاروں طرف دیکھا۔ گھر بڑا تھا مگر ہر کمرے میں خاموشی کی ایک دبیز کہہ جمی تھی۔ شاہد نے بولا، تھوڑا صاف کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نادیہ نے آہستہ کہا، یہ گھر جیسے زندہ لگ رہا ہے۔ وہ جملہ شاہد نے مذاق میں اڑا دیا، مگر جب وہ سب سامان لے کر وہاں شفٹ ہوئے تو عجیب باتیں ہونے لگیں۔ پہلے دن رات کے وقت باورچی خانے سے کسی کے برتن رکھنے کی آواز آئی۔ شاہد گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی رات پانی کی موٹر خود بخود چل پڑی۔ تیسری رات نادیہ نے محسوس کیا کہ کمرے کی چھت سے کسی کے قدموں کی مدھم چاپ آ رہی ہے، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ نادیہ نے شاہد کو جگایا، اوپر کوئی ہے۔ شاہد نے سننے کی کوشش کی مگر آواز بند ہو چکی تھی۔ ہوا ہے شاید، اس نے کہا اور واپس لیٹ گیا۔ مگر نادیہ نے نیند میں بھی دروازے کے باہر سایہ سا دیکھا، ایک لمبا سا خاموش سایہ۔ اگلی صبح جب نادیہ نے اس صحن میں جھاڑو دیا تو ایک پرانی چوٹی ملی، مٹی میں دبی ہوئی لیکن بال بالکل اصلی، جیسے کسی نے دفن کر دی ہو۔ وہ کانپ گئی۔ شاہد نے کہا، پرانے گھر میں پرانا سامان ہوگا، مگر نادیہ نے دیکھا کہ چوٹی کے ساتھ ایک چاندی کا بندھن بھی تھا جس پر ہلکا سا خون کا دھبا لگا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے، بچوں نے بھی عجیب باتیں کہنا شروع کر دیں۔ ہنا نے کہا، امی، اوپر والی آنٹی روز ہمیں کہانی سناتی ہیں۔ نادیہ چونک گئی، کون سی آنٹی؟ یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ ہنا نے معصومیت سے کہا، وہی سفید کپڑے والی، وہ کہتی ہیں کہ وہ یہاں اکیلی ہیں۔ شاہد کو غصہ آیا، یہ بچوں کی وہم بازی ہے۔ مگر جب رات کو اس نے خود اوپر سے ہلکی گنگناہٹ سنی، ایک عورت کی، اداس اور دور سے آتی ہوئی، تو اس کا دل دہل گیا۔ نادیہ نے کہا، یہ وہی عورت ہے جس کی چوٹی ملی تھی۔ شاہد نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرامے مت کرو۔ لیکن وہ ہنسی مصنوعی تھی، اس کے پیچھے خوف چھپا تھا۔ اگلے دن جب شاہد دفتر گیا تو نادیہ اکیلی تھی۔ بجلی چلی گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے موبائل کی روشنی جلائی تو روشنی کی چمک میں ایک لمحے کے لیے دیوار پر کسی عورت کی جھلک دکھائی دی، بال بکھرے، چہرہ دھندلا، اور آنکھیں جیسے سیدھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ نادیہ نے چیخ ماری مگر جیسے آواز دیواروں میں جذب ہو گئی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر پاؤں کی آہٹ آئی۔ وہ دوڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا مگر نیچے زمین پر نم جگہ تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی ننگے پاؤں چل کر گزرا ہو۔ اگلے دن صبح شاہد آیا تو نادیہ بالکل زرد تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا نادیہ؟ وہ آہستہ بولی۔ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے شاہد، میں نے کل کسی کو دیکھا، عورت تھی، دیوار کے پیچھے، اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاہد نے اسے دلاسا دیا لیکن خود کے دل میں عجیب خوف اتر چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رات وہ اوپر جا کر دیکھے گا، آخر ہے کون۔ رات کے قریب 11 بجے بچوں کے سونے کے بعد وہ ٹارچ لے کر سیڑھیوں پر چڑھا۔
ہر قدم کے ساتھ لکڑی چڑچڑا رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر اس نے چاروں طرف روشنی کی، پرانی الماریاں، پھٹے پردے، مٹی میں لپٹا سامان، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے کسی نے گردن کے قریب سے سانس لی ہو۔ شاہد پلٹا تو اندھیرے میں سفید کپڑوں کا ایک سایہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا جھکا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر زبان سے آواز نہ نکلی۔ ٹارچ کی روشنی ہلی تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔ شاہد نیچے بھگا، پسینے میں شرابور۔ نادیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس چوہا تھا۔ مگر اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلے دن احمد بیمار ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ آنٹی رات کو اس کے بستر کے پاس کھڑی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یہ میرا گھر ہے، جاؤ یہاں سے۔ نادیہ نے روتے ہوئے شاہد سے کہا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ شاہد نے کہا، ہم کل ہی نکل جائیں گے۔ مگر کل کبھی نہیں آیا۔ اسی رات کچھ ایسا ہوا جو سب کچھ بدل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے نادیہ نے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ اٹھی تو دیکھا کہ صحن میں سفید روشنی پھیل رہی ہے، جیسے چاندنی کسی ایک جگہ جمع ہو گئی ہو۔ اس نے جھانکا تو دیکھا ایک عورت کھڑی ہے، لمبے بال، سفید لباس اور چہرہ جیسے راکھ میں لپٹا ہوا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ سر گھما کر نادیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس کی آواز سرد مگر واضح تھی۔ نادیہ چیخی، شاہد دوڑایا۔ کیا ہوا؟ وہ یہاں تھیں۔ شاہد نے دروازہ کھولا، باہر کچھ نہیں تھا، مگر زمین پر گیلے پاؤں کے نشانات صحن کے بیچ تک جاتے تھے اور وہاں آ کر اچانک ختم ہو جاتے تھے، جیسے کوئی ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اگلے دن شاہد کام پر نہیں گیا۔ وہ محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا جو اس گھر کے بارے میں جانتا تھا۔ بزرگ نے سن کر لمبی سانس لی۔ بیٹا، وہ مکان جس میں تم گئے ہو، اس میں کبھی سغران بی بی رہتی تھیں۔ شوہر نے شک کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی۔ کہتے ہیں اس کی روح وہیں بند ہو گئی۔ شاہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا، اسے چھوڑ دو۔ جتنی جلدی نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ شاہد نے واپسی پر گھر کا سامان باندھنا شروع کر دیا، مگر جب شام ہوئی تو بچوں کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور لگایا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اندر سے احمد اور ہنا کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ شاہد نے دروازہ توڑ ڈالا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہ میرا گھر ہے، تم نہیں جا سکتے۔ کمرے کی کھڑکی خود بخود بند ہو گئی۔ نادیہ بے ہوش ہو گئی۔ شاہد نے بچوں کو پکڑا، نیچے دوڑا، مگر دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ وہ زنجیر خود بخود ہلی اور تالا لگ گیا۔ اندر بجلی چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا، اور اندھیرے میں کسی کے رونے کی آواز گونجی، وہی عورت سفید لباس والی۔ میں یہاں اکیلی تھی، تم سب نے میرا سکون چھین لیا۔ پھر اچانک کچن میں موجود برتن خود بخود گرنے لگے۔ دیوار پر لگی تصویریں نیچے گریں۔ روشن دان سے سرد ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا۔ شاہد نے بچوں کو اپنے پیچھے کیا، جاؤ اندر کمرے میں چھپ جاؤ، مگر دروازہ پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ اسی وقت سغران بی بی کا سایہ کمرے میں ظاہر ہوئی، بالوں میں مٹی، آنکھوں میں خون کی سرخی اور چہرے پر ایسی نفرت کے دیکھنے والا پتھر کا ہو جائے۔ شاہد نے قرآن اٹھایا، مگر صفحات خود بخود پھٹنے لگے۔ نادیہ نے کمزور آواز میں کہا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ سغران بی بی کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے درد جھلکا۔ مجھے بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور پھر وہ دیوار کی طرف مڑی اور دھند میں غائب ہو گئی۔ صبح کی پہلی کرنوں نے جب پرانے مکان کی دیواروں کو چھوا تو جیسے سب کچھ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاہد کو لگا جیسے وہ خواب سے جاگا ہو۔ کمرے میں روشنی پھیلی تھی۔ نادیہ صوفے پر بیٹھی تھی، بچے اس کے پاس سوئے ہوئے تھے۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ اس نے خود سے کہا۔ مگر جب وہ باہر نکلا تو صحن بھی زمین پر ابھی بھی وہی پاؤں کے نشانات موجود تھے، گیلے، تازہ، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں چل کر گزرا ہو۔ شاہد نے فیصلہ کیا، آج ہر حال میں وہ گھر چھوڑ دے گا۔
اس نے نادیہ کو جگایا۔ چلو ابھی نکلتے ہیں، نادیہ نے کمزور آواز میں کہا۔ مگر بچے، اس نے پیچھے دیکھا، احمد اور ہنا غائب تھے۔ کمرے کے دروازے بند تھے۔ اس نے چیخ کر دروازہ کھولا، اندر اندھیرا تھا۔ دیوار پر وہی الفاظ دوبارہ ابھر آئے تھے، یہ میرا گھر ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ اب کی بار خون نہیں، راکھ سے لکھا تھا، جیسے کسی نے اندر جل کر یہ جملہ تحریر کیا ہو۔ شاہد کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ بولا، میں تم سے نہیں ڈرتا، جو بھی ہو آجا سامنے۔ اتنے میں کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی، پردے ہوا میں اڑنے لگے، باہر کے درختوں کی شاخیں زور سے ہلی جیسے پورا مکان کسی طوفان میں گھر گیا ہو۔ ایک سرد دھند کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے اندر سے وہ عورت نمودار ہوئی، سغران بی بی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، یا شاید ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا آپ کے خیال میں سغراں بی بی واقعی بدروح تھی، یا صرف اس درد کی تصویر جو بے رحمی سے مار دی گئی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور راز گھر کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی خوفناک رات کی کہانی آپ سے نہ چھوٹے۔